تحفظ دین کا کارواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاة والسلام نازاغ حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے نازاغ حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے چمکتا رگے تیرے روزے کا منظر سلامت رگے تیرے روزے کی جانی ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی ہمیں بھی عطا ہو ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے بزرگان محترم معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں کچھ نوجوان حضرات نے کہا کہ تختی سنا دی جائے تو بعد میں تو یاد نہیں رہتا اب تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا کہ یہ تو تاجدار مدینہ آ رہا ہے سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا ارے بھائی یہ تو جلیل القدر آ رہا ہے بڑی ہاں نے کہا کہ یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے خاں نے کہا کہ یہ تو خاتم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے تو را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے زا نے کہا ارے بھائی یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے زاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے
تا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ذا نے کہا کہ یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا کہ یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا ارے جناب یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے۔ میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے آخرت بھی سنوارے، فرمایا آقا کی نقل اتارو، اللہ دنیا بھی سنوارے گا آخرت بھی سنوارے گا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال تو فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو سچی محبت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ یہ دنیا تو مطلبی ہے، یہ تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، تو جہاں بھی دل لگا تو سب کو مطلبی پائے گا۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں تیرا کو ہٹکاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول۔ ارے عقل مند اپنے دل کی آنکھیں کھول، ارے انسان اپنے دل کی آنکھیں کھول، جب تو دل کی آنکھیں کھولے گا تو تجھے نظر آئے گا مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں تیرا کو ہٹکاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول۔ میرے عزیزو یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ہمارے پردادا چھوڑ کے گئے، ان کے ابا چھوڑ کے گئے، ان کے ابا چھوڑ کے گئے۔ 70-80 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا، آگے 70-80 سال کے بعد میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم نے اپنے پردادا کو بھلا دیا، ان کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں، یاد رکھنا بالکل اسی طرح ہمارے پوتے اور ہمارے پر پوتے ہمیں بھلا دیں گے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ وفا کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو سچا پیار چاہیے، اگر کسی کو سچی محبت چاہیے تو وہ اللہ کی طرف آئیں۔ یوں فرمایا فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اون والو، تیروپتی نگر والو، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، مجھے تلاش کر، تو ضرور پائے گا۔ اے آدم کی اولاد، تو مجھے تلاش کر، تو مجھے ضرور پائے گا۔ اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پا ہی لیتا ہے۔ اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو، آج تک تو کوئی آیا نہیں، قیامت تک کوئی آئے گا نہیں۔
اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اے انسان یہ سب اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، آسمان انسان کے فائدے کے لیے، زمین انسان کے فائدے کے لیے، یہ چاند سورج ستارے چرندے پرندے درندے یہ انسان کے فائدے کے لیے، آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے غلے کا اگنا اور انڈے سے بچے کا نکلنا اور ہواؤں کا چلنا اور فضاؤں میں مختلف قسم کی چیزوں کا اڑنا، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اے انسان اللہ نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہی بات سمجھ میں آئی خواجہ صاحب کو، یہی بات سمجھ میں آئی پیران پیر کو، یہی بات سمجھ میں آئی بایزید بستامی کو، یہی بات سمجھ میں آئی جنید بغدادی کو، یہی بات سمجھ میں آئی عثمان ہارونی کو، یہی بات سمجھ میں آئی حضرت خواجہ دانا صاحب کو، یہی بات سمجھ میں آئی حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو، یہی بات سمجھ میں آئی حضرت خواجہ باقی باللہ کو، یہی بات سمجھ میں آئی حضرت مجدد الف ثانی کو، یہی بات سمجھ میں آئی حضرت جی مولانا الیاس صاحب کو کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ میرے عزیزو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ غسل کر کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ جسم ہوگا، یہی وہ ہاتھ پیر ہوں گے۔ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا، پیر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا، دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا ہوگا۔ میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، اسی لیے فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے، کچھ کر لے اس سے پہلے، جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا، جب تیری انا للہ کی خبریں چلے، جب تیری بیوی تجھ پہ روئے، جب تیری اولاد تجھ پہ روئے، اے انسان اس سے پہلے کچھ کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ میرے عزیزو ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیز ایک بات بتا، اگر یہ قبر والا دنیا میں آ جائے گا، یہ جو قبر میں سویا ہوا ہے یہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے بہت سی باتیں بتائی جس کا خلاصہ حضرت یہ قبر والا دنیا میں آ جائے گا، سب سے پہلے سچی توبہ کرے گا، پھر کیا کرے گا کہ قرآن پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، استغفار کرے گا، موبائل کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اپنے وقت کو وصول کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، مسجد کو آباد کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، کیونکہ حقیقت کی اس کی آنکھیں کھل چکی ہے، اس نے وہ سب مناظر دیکھ لیے ہیں۔ اب یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ تانا دے گا، یہ تو اللہ اللہ کرے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، اللہ کے لیے جیے گا اور اللہ کے لیے مرے گا۔ حضرت نے ساری بات سن کے فرمایا کہ دیکھ میرے عزیز، یہ تو اب یہ سب کر نہیں سکتا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تیرے پاس چانس ہے، تیرے پاس موقع ہے، یہ سب تو کر لے، یہ سب تو کر لے، تیری آخرت بن جائے گی، تیری آخرت سنور جائے گی، اللہ بھی تجھ سے خوش، اللہ کے نبی بھی تجھ سے خوش، اللہ کے اولیاء بھی تجھ سے خوش۔ ارے حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا۔ میرے عزیزو وہ قبر والا تو کر نہیں سکتا، مجھے اور آپ کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ امام صاحب ابھی سنا رہے تھے اولاد کی تربیت کے بارے میں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے اولاد کی تربیت۔ واقعہ سنا رہے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا، اللہ اکبر کبیرہ، روٹی والا کیسا عجیب اور غریب واقعہ، ماں باپ نے کیسی تربیت کی، یہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بڑے ہو کر بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کا بڑا اونچا نام ہوا، خود بھی اللہ اللہ کرتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے، خود بھی توبہ کرتے، لوگوں کو توبہ کرواتے۔ ایک بڑا مجمع ان کی باتیں سن کر اللہ کی طرف آیا، ایک بڑے مجمع نے ان کی باتیں سن کر رجوع اللہ کیا، انابت اللہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا، اللہ اکبر، آپ کا انتقال ہوا،
انتقال کی خبر اس تیزی کے ساتھ پھیلی، حالانکہ نہ میڈیا کا دور ہے، نہ نیوز کا زمانہ ہے، اور نہ موبائل ہے، نہ واٹس ایپ ہے، اس تیزی کے ساتھ خبر پھیلی، حضرت کا جنازہ لایا گیا۔ 15,000 محدثین حضرات، 15,000 حدیث شریف پڑھانے والے، حدیث شریف کا درس دینے والے، حدیث شریف کو لکھنے والے، حدیث شریف کا فہم اور بصیرت رکھنے والے 15,000 لوگ محدثین جمع ہوئے، 50,000 قرہ جمع ہوئے حضرت کے جنازے کی نماز میں، 50,000 قرہ قاری لوگ، 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے جمع ہوئے، 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے۔ ایک سوال ہوتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے کو کیوں بتایا؟ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے جمع ہوئے۔ اچھا، ناظرہ پڑھنے والوں کا کیوں ذکر فرمایا؟ کیونکہ اس زمانے میں مکتب نہیں تھا، اس زمانے میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس تو مکتب ہے، مدرسے ہے۔ فرمایا مکاتب کا یہ جو نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارا بچہ مکتب میں آ کر پڑھے اور ہمارا بچہ ہمارے گھر پر پڑھے، استاذ گھر پڑھانے آوے اور ہمارا بچہ مکتب میں آ کر پڑھے، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مکتب میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ گھر میں پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ گھر میں ماں باپ کا لاڑ پیاڑ اور بچوں کا سبق یاد نہ کرنا، اور دیکھا جائے گا استاذ ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، استاذ ہمیں کچھ بول نہیں سکتا، بچہ جری ہو جاتا ہے، بچہ جری ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اسکول کی پڑھائی ذرا گھر پہ کر کے دیکھو، اسکول کے سر کو ذرا گھر بلا کر کے دیکھو۔ میرے عزیزو، یہ ٹیچروں کو ذرا اپنے گھر بلاؤ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے۔ نانا مولانا صاحب، اسکول جانا پڑے گا، ٹیوشن جانا پڑے گا۔ او میرے عزیزو، تروپتی نگر والو، اپنے دل سے کہو کہ قرآن اس کو کام آئے گا، یہ مکتب کی تعلیم اس کو کام آئے گی۔ میرے بچے کو مکتب جانا پڑے گا، اس کو ٹیوشن کا ٹائم آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اور میرا بچہ اسکول کے معاملے میں کمپرومائز کرے گا، ٹیوشن کے معاملے میں کمپرومائز کرے گا، دینی پڑھائی کے معاملے میں میرا بچہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ میرے کو پتا ہے کہ اس کی مقدر کی روزی اس کو ہر حال میں ملنے والی ہے، پھر میں کیوں دینی اعتبار سے کمپرومائز کروں؟ میرے عزیزو، اپنے بچے کو مکتب میں بھیجو، وقت پر بھیجو، پابندی کے ساتھ بھیجو، چھٹی نہ کرو، بڑے ادب کے ساتھ بھیجو۔ کیا بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب اسکول جاتا ہے نا تو دفتر پیچھے بھراتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے دفتر پیچھے بھراتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ آنے والی نہیں ہے، یہ تو پیچھے رہ جانے والی ہے، اس لیے پیچھے بھراتا ہے۔ اور جب بچہ الف با کی تختی لے کر آتا ہے، اپنے سینے پر رکھ کر لاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ جانی ہے، یہ چیز میرے ساتھ جانی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے پردادا، ان کے ابا یہ سب چلے گئے، کیا لے کر گئے؟ کون سے پیسے لے کر گئے؟ کون سا بزنس لے کر گئے؟ کون سی اپنی کمائی لے کر گئے؟ کون سی اپنی عزت شہرت دولت اور چودھری پنا کون سا لے کر کے گئے؟ خالی ہاتھ گئے۔ کیا کام آئے گا؟ اچھے اعمال کام آئیں گے۔ یوں فرمایا، اولاد کو دین سکھاؤ، اولاد کو دین سکھاؤ، دین اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں گے، اور مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے؟ انشاءاللہ سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا بچہ مکتب میں آ کے پڑھے گا۔ تو 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے۔ میرے عزیزو، ایک سوال ہوتا ہے، اتنے سب اللہ والے موجود ہیں، اب جنازے کی نماز کون پڑھاوے؟ ہمارے یہاں کوئی اللہ والے آتے ہیں، ہم ان سے کہہ دیتے ہیں حضرت جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ اب اتنے سب اللہ والے، تو جنازے کی نماز پڑھائے گا کون؟ ایک شخص کھڑے ہوئے، بڑا مجمع ہے، پرچی نکالی، کہ حضرت نے مجھے وصیت کی ہے کہ جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔
تو پورا مجمع ہل گیا کہ حضرت نے کیا لکھا ہوگا. تو لکھا تھا سب سے پہلی بات کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں جس کی کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو. تو ایک بڑا مجمع تو نیچے دیکھنے لگا. دوسری شرط یہ ہے میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کیا زندگی گزاری ہوگی. ماں باپ کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے. یہ اولاد کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ماں باپ کی دعا, ماں باپ کا تڑپنا, ماں باپ کا رونا, اور میرا بچہ کیسے اللہ کا ولی بن جائے, کیسے اللہ کا عاشق بن جائے, کیسے خواجہ صاحب جیسا بن جائے. یہ ماں باپ کی سوچ بچے کے اندر اثر لاتی ہے. پھر لکھا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی کبھی اثر پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوٹی ہو. اب تو تقریباً پورا مجمع نیچے دیکھنے لگا. چوتھی بات یہ ہے حضرت نے لکھا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی بد نظری نہ کی ہو. کافی دیر ہو گئی, کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں. کتاب میں لکھا ہے ظہر کی نماز کا وقت آیا, وہ نماز کا وقت گزر گیا, تقریباً عصر کی نماز کی صفیں بننے والی تھی. ایک شخص آئے, کھڑے ہوئے اور حضرت کے جنازے کے پاس آئے, کفن کی چادر کو ہٹایا اور کہا حضرت آپ نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ چاروں بات میرے اندر ہے لیکن یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کو پتا چلے. کیسے اخلاص والے لوگ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور مجمع والوں سے کہا ارے لوگوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری کبھی تہجد نہ چھوٹی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری کبھی اثر پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ نہ چھوٹی. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بد نظری نہیں کی. مجمع کی چیخیں نکل گئی. لوگ حیرت میں رہ گئے کیونکہ یہ کوئی محدث نہیں, یہ کوئی قاری نہیں, یہ اس وقت کے بادشاہ دہلی کے تخت نشین شمس الدین التمش تھے. میرے عزیزو, جب وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے. میں اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے ہیں جب وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, محرم کا مہینہ ہے, اسلامی نیو ایئر شروع ہوا ہے. کچھ نیت کرو, کچھ ارادے کرو, کچھ عزائم کرو. کیا نیت کرو؟ ارے اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا ہو, توبہ کرو, دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرو. قرآن صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے, یہ پورا سال پڑھی جانے والی کتاب ہے. ارے رمضان کی طرح زندگی گزارو تو جو رمضان میں سکون ملا تھا ابھی بھی وہ سکون ملے گا. فجر کی نماز کا اہتمام کرو, نماز کوالٹی والی پڑھو, نماز جاندار پڑھو. بے جان کو دفنا دیا جاتا ہے, جو نمازیں بے جان ہوتی ہے وہ منہ پر مار دی جاتی ہے. اپنی نماز کے اندر جان پیدا کرو. انسپیکٹر کے سامنے کھڑے ہونے والا ادب سے کھڑا ہوتا ہے, اللہ والوں کے سامنے لوگ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو پالنہار ہے, جو شہنشاہ ہے, جو احکم الحاکمین ہے. میرے عزیزو, اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہمارا دل کہیں اور ہو, ہمارا دھیان کہیں اور ہو. اچھی بات نہیں ہے کوئی اللہ والے ہمارے بازو میں کھڑے ہو جائیں, ہماری کیفیت چینج ہو جاتی ہے اور وہ اللہ والے کا رب ہر وقت دیکھتا ہے, اس کے باوجود ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہوتا. کیا بات ہے, کوئی بہت بڑے بزرگ کسی گھر میں آئے, ہم اس گھر میں ادب کے ساتھ جاتے ہیں, ادھر ادھر جھانکتے نہیں ہیں, یہاں وہاں کی بات نہیں کرتے. کیا بات ہے, بہت بڑے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں. او میرے عزیزو, یہ پیر صاحب کے رب کا گھر ہے, یہ پیر صاحب کو جس نے پیدا کیا نا اس کا گھر ہے. یہاں ہم دنیا کی باتیں نہ کریں, مسجد میں جلدی آئیں, مسجد میں جلدی آئیں, اذان کے ساتھ آ جایا کریں. یہاں سے بہت کچھ ملے گا, دل کی دنیا بدلے گی, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, زندگی میں بہاریں آئے گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہے. حضرت حسین کون ہے؟ فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار
ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اس کے باوجود میرے عزیزوں اپنی گردن کو کٹا کر کے نماز میں سجدے کی حالت میں اپنی گردن کو کٹا کر کے امت کو یہ پیغام دے گئے کہ حسین جو نبی کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جو نبی کا لال اور دلارا ہے، نبی جس سے محبت کرتے تھے، وہ حسین گردن تو کٹا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ حسین کے دیوانوں یہ ہمارے لیے پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، ہم نماز نہ چھوڑیں۔ ارے بقرعید کے موقع پر کروڑوں جانور جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ ہم رب کے لیے گردن کٹا سکتے ہیں، کیا آپ رب کے لیے گردن جھکا بھی نہیں سکتے؟ کتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے عزیز پھر سن لے، تیری زندگی میں بہاریں نہیں آ سکتی، تیری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی، تیرے چہرے پر وحشت کا اثر رہے گا، تو اندر سے بے چین رہے گا، تو 2 کام بنائے گا تیرے 4 کام بگڑیں گے، تو 4 کام بنائے گا تیرے 8 کام بگڑیں گے، زندگی پریشانی کا شکار ہوگی، نہ تیری بیوی تیری ہوگی نہ تیرے بچے تیرے ہوں گے۔ جو زندگی آگے بڑھے گی اتنا ٹینشن بڑھے گا، اتنا پریشر بڑھے گا، تو ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اور میرے عزیزوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کئی بلائیں مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ارے قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرو، فجر میں الارم رکھو، کسی وجہ سے 3 بجے سوئے پھر بھی اٹھو، 4 بجے سوئے پھر بھی اٹھو، 5 بجے سوئے پھر بھی اٹھو، پہلی بات جلدی سو جایا کرو۔ کسی وجہ سے لیٹ سونا ہوا، فجر ناگا نہ کرو، فجر ناگا نہ کرو، فجر کی نماز سے مت کہو کہ مجھے نیند آ رہی ہے، نیند سے کہو کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ارے نماز 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 کتنی اہم چیز ہے، اللہ کو جو بھی چیز دینی تھی زمین پر دی، لیکن جب نماز کی باری آئی ہمارے نبی کو آسمان پر بلایا، معراج کی سفر کروائی، اپنا دیدار کروایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کی شان تو بڑی عجیب شان ہے، ذرا 2-3 منٹ میں ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پھٹی، حضرت جبرائیل اندر آئے، معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی، ہمارے نبی اٹھے اور حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، آپ وہاں جا کر آرام کرنے لگے، حضرت جبرائیل نے بڑے ادب سے آپ کو دوبارہ اٹھایا اور معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ہمارے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے، چاہے زمزم، جہاں زمزم کا کنواں ہے آپ وہاں پہنچے، حضرت جبرائیل نے آپ کو وہاں لٹایا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور اندر سے دل کو نکالا۔ حضرت جبرائیل جنت سے ایک تشت لائے تھے جو سونے کا بنا ہوا تھا، آپ کے دل مبارک کو اس تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے بعد آپ کے دل کو پھر اسی جگہ رکھ دیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو بند کر دیا گیا۔ پھر ہمارے نبی کا سفر شروع ہوا، جنت سے آپ براق لائے تھے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی آگے سوار ہوئے، حضرت جبرائیل پیچھے سوار ہوئے، سفر شروع ہوا، سب سے پہلی منزل پر پہنچے، یثرب مدینہ منورہ پہنچے، حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ پہلا اسٹاپ تھا۔ پھر آگے دوسرا اسٹاپ ہوا طور سینا کا، حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی یہ وہ مبارک درخت ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ پھر سفر آگے کا ہوا، آپ مدین پہنچے، فرمایا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ پھر آگے کا سفر شروع ہوا، آپ بیت اللحم پہنچے، فرمایا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ پھر آپ پہنچے بیت المقدس میں، سارے انبیاء جمع ہیں اور ایک روایت کے مطابق آسمان سے فرشتے بھی تشریف لے آئے ہیں، اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، فرض نماز نہیں تھی، اس کے باوجود
باوجود اذان کہی، اقامت کہی، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کو آگے کیا اور آپ نے سارے انبیاء کو امامت کرائی۔ اللہ نے بتا دیا یہ امام الانبیاء ہے، ان کے طریقوں میں کامیابی ہے، ان سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں ان میں ناکامی ہے۔ ہیرو کے طریقوں میں 100% ناکامی، کرکٹروں کے طریقوں میں 100% ناکامی، دنیا کے اسٹاروں کے طریقوں میں 100% ناکامی، مغرب کے طریقوں میں 100% ناکامی، انگریز کے مطابق بال رکھنے میں 100% ناکامی، گیروں کی نقل اتارنے میں 100% ناکامی۔ ارے اس شریعت سے پوچھو میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ کہا ایک پہلا رکھ، اس کے بعد میں ایک رکھ۔ ارے میں ایک رکھنا چاہتا، فرمایا نا نا نا، کیوں نہیں؟ کہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، روزے میں یہودی سے مشابہت ہو رہی، شریعت کو یہ بھی برداشت نہیں ہمارے لباس میں یہودی سے مشابہت ہو، ہمارے بال میں یہودیوں سے مشابہت ہو، شریعت یہ کہاں برداشت کرے گی۔ پھر جو سفر شروع ہوا، ہمارے نبی نے امامت کرائی، آپ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام سے۔ اب اوپر کا سفر شروع ہوا، آپ صریف الاقلام پہنچے، اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے اس جگہ پر پہنچے، وہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ کہتے بیڑی کو، منتہا کہتے بارڈر کو۔ نیچے کے فرشتے اعمال لے کر یہاں تک جاتے ہیں، اوپر کے فرشتے اللہ کے حکم کو لے کر یہاں تک آتے ہیں۔ نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں سے حضرت جبرائیل رک گئے، ہمارے نبی اوپر گئے۔ میرے عزیزو اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ اندازہ لگائے ہمارے نبی نے جب اپنے اللہ کا دیدار کیا کیا کیفیت ہوئی ہوگی، وہ کیا منظر ہوا ہوگا۔ میرے عزیزوں وہاں سے آپ جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ تھا، یہ وہ تحفہ تھا آپ لے کر آئے، صحابہ خوش ہو گئے۔ اور آج نبی کی امت اکثر نمازوں کو چھوڑ رہی ہے۔ میرے عزیزوں نا 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 نا، مرنے کے بعد بہت افسوس ہوگا، اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ اس لیے طے کرو نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کبھی ناگا نہیں کریں گے۔ یہ محرم کا بڑا پیغام ہے کہ ہم عاشق رسول بن جائیں، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، یہ آپ کی مسجد ہے۔ جب ہمارے گھر کا تعمیری کام چلتا ہے تو خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ گھر والے۔ دکان کا کام چلتا ہے تو خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کی دکان ہے وہ۔ میرے عزیزو یہ اوروں کی مسجد نہیں ہے، یہ آپ کی مسجد ہے۔ تیروپتی نگر والوں یہ آپ کی مسجد ہے، اگر اس میں آپ لگاؤ گے اللہ آپ کو فقیر نہیں بنا دے گا، اللہ آپ کے جیب کو خالی نہیں کر دے گا۔ وہ تو جو اللہ کے نام پر دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو، میں نے ایسا آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ 1 کے 10 تو اللہ دنیا میں نقد دے دیتا ہے۔ خود میری بات بتاؤں، ایک بیوہ کو میں نے 500 روپے بھیجے، دوسرے دن میرے پاس 5000 روپے آئے، میں سمجھ گیا 1 کے 10 نقد اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو یہ تو ایک واضح نصیحت تھی، ایک تقریر تھی، اور یہ تو ماشاءاللہ آپ ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت سنتے سنتے کئی لوگ اپنی قبر میں چلے گئے۔ میرے عزیزو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی دامن جھاڑ کے اٹھ جاؤں، آپ بھی دامن جھاڑ کے اٹھ جائیں۔ نا 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 نا، اب ہم توبہ کریں، اب ہم اللہ کی طرف آئے، اب ہم پیارے نبی کی طریقے کی طرف آئے، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، درود شریف زیادہ کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش تھی کہ دل کھول کر مسجد کے لیے للہ رقم دے کر جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ دوسری گزارش یہ تھی اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، ذرا ٹائم سیٹ کریں، کچھ حافظ عالم بن جائیں گے نا تو ہمارے جانے کے بعد ہم کو پڑھ کے بخشیں گے، ورنہ آج تو اولاد ذرا بڑی ہوتی ہے نا 25-30 سال کی تو ماں باپ سے مقابلہ شروع کر دیتی ہے، اپنی لائن چینج کر دیتی ہے۔ خدا را اپنے چھوٹے بچوں پر رحم کریں، انہیں کچھ دینی تعلیم دلوا دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔